یہاں تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولا تھا۔ تماشا تو آپ نے لگا رکھا ہے۔ اپنے بازو کو چھڑواتے وہ دانت پیستے بولی تھی۔ یاسین نے کرب برساتی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تم قبول ہے بولو گی، سمجھی تم؟ گھونگھٹ میں موجود اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں بولا، مگر اس کی باتوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ مجھے قبول ہی نہیں ہے تو میں قبول ہے کیوں بولوں؟ تم ایسے نہیں مانو گی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے گن ہاتھوں میں لیتے اس نے اس کے سر پر تان دی تھی۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس گن میں جتنی بھی گولیاں ہیں ساری تم پر خالی کر دوں گا، پھر تمہاری فیملی کو مار دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اپنی فیملی کو مرتے دیکھنا چاہو گی یا نکاح قبول کرو گی؟ اب بتاؤ اپنا فیصلہ۔ مخصوص انداز میں کہتے وہ اسے اندر تک ڈرا چکا تھا، مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ میں ایک شرط پر نکاح کروں گی۔ خود کو ہمت دیتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تو یاسین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی شرط؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ آپ وعدہ کریں میری فیملی کو کچھ نہیں کریں گے۔ آپ وعدہ کریں تب ہی میں یہ نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری فیملی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں یاسین اور زنیشا پر تھی۔ سبھی چپ چاپ انہیں دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب دوبارہ پوچھے ان سے، زنیشا شاہ بنت وحید شاہ، آپ کو یاسین ولد دلاور شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ نکاح تو آپ نے مجھ سے کر لیا، مگر میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں بہت جلد یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا سکون برباد کر دوں گی۔ عشائم آئس کریم پارلر تو پیچھے ہی رہ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ آئس کریم پارلر پر گاڑی روکنے کے بجائے وہ تیز رفتاری سے آگے بگا لے گیا تو وہ بولے بنا نہیں رہ سکی تھی، بس ایک ہی آئس کریم پارلر ہے کیا؟ ڈرائیونگ کرتے اس نے اشما کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ایک عجیب سی چمک تھی جو اشما کی اداسی کا باعث بن رہی تھی۔ نہیں، سڑک پر نظر گھماتے اس نے فقط یہی کہا تھا۔ اچھا، مجھے لگا میں اتنی دیر سے باہر رہا ہوں تو شاید ایک ہی آئس کریم پارلر رہ گیا ہو۔ تمسخرانہ انداز میں بولتے وہ ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اشما اس کی بات کو انسونی کرتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تو شام نے گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے جا کر روکی تھی۔ اشما کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا آئس کریم کھانے کا۔ وہ وحید صاحب کی بات مان کر عشائم کے ساتھ آئس کریم کھانے آ گئی تھی، مگر وہ تو بس جلدی سے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ وہ جو کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی زنیشا کو اپنے دکھ میں شامل کر کے اپنے دل کا غبار نکالے۔ عشائم، ہم کھانا کھا چکے ہیں تو ہم اپنی گاڑی یہاں تو آپ نے گاڑی یہاں پر کیوں روکی ہے؟ سامنے موجود عالیشان ریسٹورانٹ کی جانب دیکھتی وہ حیرانگی کی کیفیت میں عشام سے پوچھ رہی تھی، وہ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ میں اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کرنا ہے، اس لیے آئس کریم کا بہانہ لگا کر یہاں آنا پڑا۔ اس کی بے رونق آنکھوں کو دیکھتے وہ اپنی باتوں میں اس کا دل چھنی کر گیا تھا۔ تو آپ مجھے کیوں لے کر آئے ہیں ساتھ؟ ڈوبتے دل کے ساتھ آنکھوں میں شکوہ لیے وہ ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اب کسی نہ کسی کو تو اپنے پلان میں شامل کرنا تھا نا؟ سپاٹ لہجے میں کہتی وہ فرنٹ ڈور کھول کر باہر آیا۔ اچانک سے اسے اپنے اندر ایک درد کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اب وہ اسے مطلب کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ باہر آؤ، اس کی جانب کا ڈور کھولتے وہ بولا۔ اس نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا کہ شام نے یہ بول کر اسے پھر سے اداس کر دیا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، آپ جائیں، میں یہیں پر انتظار کروں گی۔ ویسے بھی مناسب نہیں لگتا دو لوگوں کے درمیان میں تھرڈ پرسن کا۔ اس نے ڈالنا چاہا تھا۔ کم آن عشام، کیسی باتیں کر رہی ہو تم میری دوست ہو تو ساتھ چلو، مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مطلب کیا؟ وہ اسے ضرورت کے لیے ساتھ لے کر جا رہا تھا؟ آخر چاہتا ہے کیا ہے یہ شخص؟ کیوں اپنی باتوں سے اسے اذیت پہنچا رہا تھا؟ نہیں پڑے گی آپ کو میری ضرورت۔ اتنے سالوں میں آپ کو ضرورت نہیں پڑی تو بھلا اب کیوں پڑے گی؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ نظریں زمین پر گاڑے وہ گاڑی سے باہر نکلی، جیسے اگر وہ نظریں اٹھائے گی تو سب جان جائے گی، جیسے اس کی آنکھیں سب کچھ بیان کر دیں گی۔ عشام اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اب دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے عشام اسے بھول بیٹھا ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی جذبات ہی نہیں رکھتا۔ ان کے درمیان جو بھی تھا، کیا وہ ایک دوستی کی حد تک تھا؟ کیا عشام اپنی ڈول سے عشق نہیں کرتا تھا؟ ایک وہی تھی جو اس سے بے پناہ عشق کر بیٹھی تھی۔ اس سنسان ایریا پر پہنچ کر عشام نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ ریسٹورانٹ کے اس ایریا پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس جگہ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف وائٹ اور ریڈ کلر کے غبارے بکھرے تھے۔ مزید خوبصورتی کے لیے کینڈلز کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے اشما کا ہاتھ چھوڑتے سے بیٹھنے کو کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اتنے رومانٹک ڈنر پر میں کیوں جلنے کے لیے آ گئی ہوں؟ خود سے بڑبڑاتی وہ شدید جلن کا شکار ہوئی تھی۔ میں یہ کیسے برداشت کروں گی؟ شاید میرے سامنے سے لڑکی کو پرپوز کریں گے؟ نہیں، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔
نفی میں سر ہلاتے اس نے خود اپنی سوچوں کو جھٹکا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی حالت غیر تر ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے شائم کدھر چلا گیا ہے، ضرور اس چڑیل کو لینے گئے ہوں گے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی، اچانک سے وہاں پر اندھیرا چھا گیا۔ کینڈلز کی وجہ سے بس تھوڑی سی روشنی وہاں پر موجود تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوپن ایریا میں ہوا کی وجہ سے کینڈلز بجھ رہی تھی، مزید اندھیرا پھیل گیا، اسے اب خوف آنے لگا۔ بیک وقت اسی وقت اس کے سامنے سپوٹ لائٹ کی روشنی پڑی۔ اس نے دیکھا شائم گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھوں میں رنگ باکس لیے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ ول یو میری می؟ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے وہ رومانوی انداز میں بولا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے، یا یہ بھی اس کا خیال نہیں تھا، یا کہیں یہ اس کا خیال تو نہیں تھا۔ شائم یہ سب کیا ہے؟ حیرانگی سے پوچھا۔ کیا اس کی آنکھوں میں اسے جو دکھ رہا تھا وہ سچ تھا؟ اشما، ول یو میری می؟ اس نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ شائم یہ رنگ آپ کی گرل فرینڈ کی ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اشما تم ہی ہو میری گرل فرینڈ، میری محبت، میرا عشق، میری زندگی۔ پیار سے اس کی طرف دیکھتے وہ حقیقت بیان کرنے لگا۔ مطلب آپ مجھے پرپوز کرنے لگے تھے؟ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ آسمانوں پر پہنچ گئی ہو، جیسے اس نے ساری دنیا حاصل کر لی ہو۔ بیبی پرپوز میں کر رہا ہوں، تم اپنا جواب دو، شرارتی لہجے میں بولتے وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ یس آئی ول میری یو۔ خوشی سے چہکتے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جسے شام نے پیار سے اپنے ہاتھوں میں لیتے دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اس کی انگلی پر پہنا دی تھی۔ جیا زنیشا کو لے کر روم میں جا چکی تھی، مولوی صاحب جا چکے تھے۔ یاسین حال میں ہی صوفے پر بیٹھا جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ علی کالنگ۔ کال پک کرتے ہی علی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ یاسین تیرا نکاح خیریت سے ہو گیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ علی کو ڈرگز لے کر دوسرے ملک جانا تھا، اس لیے یاسین نے اسے اپنی پلاننگ مختصر سی بتائی تھی۔ ہاں بھائی ہو گیا ہے، تو بتا کہاں تک پہنچا ہے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، فکر مت کر، ہر بار کی طرح کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو جا کر اپنی سہاگرات منا۔ مزاحیہ انداز میں بولتے وہ یاسین کو اندر تک جلا گیا تھا۔ تیری تو۔ اس سے پہلے کہ یاسین کچھ بولتا علی نے جھٹ سے کال بند کی تھی، گویا یاسین کہیں زنیشا کا غصہ اس پر نہ نکال دے۔ وہاں سے اٹھ کر وہ سیڑھیاں پھلانگتے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی شدید غم میں مبتلا تھی۔ گھونگھٹ ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی یاسین کو نہیں دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بالکنی کا رخ کیا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ جلائی۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا وہ ماضی کی گہرائیوں میں کھونے لگا، مگر نظر بیڈ پر بیٹھی زنیشا پر تھی۔ جیسے جیسے یادیں تازہ ہو رہی تھی، ویسے ویسے اس کے چہرے پر وحشت بکھر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا، وہ بیڈ پر بیٹھی لڑکی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا، لیکن اس کا قتل نہیں کرنا تھا، بلکہ اسے نقصان پہنچا کر اس کے باپ کو تکلیف پہنچانی تھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتا وہ بیڈ پر بیٹھی سجی سوری دلہن کو اپنے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ سگریٹ کو جوتوں تلے مسلتے وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی بھی ایسے ہی بیٹھی تھی، ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت دی ہوئی تھی، آنسو لگاتار اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ یاسین نے نہایت ہی بے دردی سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینکا، مگر اس نے نظر تک نہیں اٹھا کر دیکھا۔ آنسو کو اندر ہی دھکیلتی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ، اس نے نہایت ہی بے دردی سے 3 تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر رسید کیے۔ اپنی گال پر ہاتھ رکھتے اس نے شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ چہرے پر بے تحاشا غصہ ظاہر ہوا، اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہوتے کون ہیں آپ مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ بیڈ سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑتے وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے چلائی تھی۔ شوہر ہوں میں تمہارا، حق رکھتا ہوں، تو آواز نیچے رکھ کر بات کرو مجھ سے، تم سمجھی؟ وہ اپنا گریبان چھڑواتے اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی کے باپ سے بھی جو اپنی آواز نیچی رکھوں، اس نے نہایت ہی غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ ڈرنا پڑے گا تمہیں اب مجھ سے، اشتعال سے کہتا وہ اس کی جانب لپکا تھا۔ آپ سے ڈرنا مائی فٹ؟ سرخ ہوتی نگاہوں سے وہ اس کی طرف دیکھ کر چلائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ ذرا بھی کمزور پڑے، بلکہ وہ تو پتھر کا جواب اینٹ سے دیا کرتی تھی۔ اشما تمہیں یاد ہے آج کیا تاریخ ہے؟ عشائم نرمی سے پوچھتے ڈرنک کا گلاس اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ جی عشائم، بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ بولتے اس کے گال سرخ ہوئے تھے، وہ دن سوچتے ہوئے چہرے پر خوشی بکھیر گئی تھی۔ دیکھو آج بھی وہی دن ہے، وہی تاریخ ہے، تم ہو، میں ہوں اور ہمارا عشق۔ عشائم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ وہی دن تھا جب اس نے اشما کو پرپوز کیا تھا، اور آج بھی وہی دن تھا جب اس نے دوبارہ سے اسے پرپوز کیا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ڈیئر تھا اور یہ حقیقت۔ اتنے ہی وقت میں عشائم کا خاص طور پر تیار کروایا گیا کیک بھی آ چکا تھا۔ ہلکے سے میوزک میں انہوں نے کیک کو انجوائے کیا تو عشائم نے اسے ڈانس کی آفر کی،
اور اس کے قریب ہو کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اس کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ آپ کو ترس نہیں آیا مجھ پر؟ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ منہ لٹکا کر بولی تھی۔ وہ جب بھی ایسے بات کرتی تھی شائم کو بہت پیاری لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم بھی میرے لیے وہی فیل کرتی ہو جو میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ تو تمہارے چہرے کے اڑتے رنگوں نے مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوا تھا۔ تم نے جو 4 سال تڑپایا مجھے تو خود 4 گھنٹوں میں ہی تھک گئی۔ اس کی ناک پر ناک رگڑتے وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بغیر کچھ بولے اشما نے ناراضگی ظاہر کی۔ بہت ڈرتی تھی وہ اسے کھونے سے۔ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ اب شائم پر فرض تھا اس کے نخرے برداشت کرنے کا جو وہ خوشی خوشی کرتا تھا۔ اشما اس سے 1 سال بڑی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ شائم اسے آپ بولے، اس لیے اس نے شائم کو صاف بولا تھا، میں آپ کو آپ بولوں گی اور آپ مجھے تم بولو گے، جسے وہ مسکراتے ہوئے مان گیا تھا۔ اشما شائم کی کمزوری تھی اور وہ یہ بات بچپن سے جانتی تھی۔ شائم شاہ صرف اپنی ڈول سے عشق کرتا تھا، مگر وہ یہ بات سمجھ کیوں نہیں سکی کہ وہ شخص اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں جائے گا۔ یاسین اسے کلائی سے کھینچتے باتھ روم میں لے آیا اور شاور آن کر کے اسے نیچے کھڑا کر دیا۔ ٹھنڈا پانی پڑتے ہی وہ اندر تک کانپ گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے اسے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ مسلسل پڑتے پانی کے قطرے سے بھگو چکے تھے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ عام سے لہجے میں بولی، مگر اس کے کہتے اس نے کلائی پر گرفت اور سخت کر دی۔ چہرے پر آئی لٹک کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے۔ اس کے تھوڑا قریب ہو کر وہ بولا تو اس نے غصیلی نگاہوں سے یاسین کو گھورا تھا۔ کیوں رکھوں میں اپنا منہ بند؟ ایک ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ٹیپ کو بند کیا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی پانی کے قطروں سے۔ اگر تمہاری یہ زبان بند نہیں ہوئی تو میں کاٹنے میں وقت نہیں لگاؤں گا، شفقت سے کہتے اس نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ آپ جو چاہتے ہیں نا میں نے ویسا ہی کیا ہے، اب مجھے گھر چھوڑ کر آئے۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ اس وقت اس کے ماتھے پر تیور آئے تھے۔ نکاح تم سے میں نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں؟ ایک آئیبرو چڑھاتے اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹوٹے لہجے میں وہ التجائیہ بولی تھی، مگر اس پر التجاؤں کا اثر کہاں ہونا تھا۔ اب سے تم یہاں پر رہو گی، اس نے اس کے چہرے پر جھکتے کہا تھا۔ اس وقت وہ انتہائی قریب تھا، وہ ڈر کر تھوڑا دور ہوئی تھی۔ آج کی رات تم اس واش روم میں گزارو گی۔ اسے وہیں کانپتا چھوڑ کر وہ واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ کیوں وہ شخص ایسا کر رہا تھا؟ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اسے اس کی غلطی تو بتاتا۔ کب سے وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے۔ بے تحاشا غصہ چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ میں یہاں رہوں گی، وہ بھی واش روم میں؟ کبھی نہیں، وہ تیش میں بولی تھی۔ اس کی نظریں وہاں موجود بالٹی پر پڑی۔ سکون سے تو میں آپ کو بھی نہیں رہنے دوں گی۔ ٹیپ کو آن کرتی وہ بالٹی میں پانی بھرنے لگی۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے بالٹی کو پکڑتی وہ واش روم سے نکلتی۔ بالٹی کو تھوڑا اوپر لے جا کر بیڈ پر سارا پانی انڈیل گئی تھی۔ چینجنگ روم سے ابھی وہ کپڑے بدل کر باہر ہی نکلا تھا، اسے یہ منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو بہت گرم ہوئی تھی۔ کلائی پر موجود گھڑی پر وقت دیکھا۔ مخصوص چال چلتا وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ بغیر کچھ بولے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے اس نے اسے واش روم میں دھکا دیتے دروازہ بند کیا تھا۔ دروازے کو لاک کرتے اس نے جیب سے موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کیا اور چلتا کمرے سے باہر آیا۔ شاید اسے کہیں جانا تھا، اسی لیے وہ جلدی میں تھا، اسی لیے اسے اچھے سے سزا دیتا، نہیں تو وہ اسے اچھے سے سزا دیتا۔ وہ اسے کمرے میں ہرگز نہیں بند کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ پوری کوشش کرے گی یہاں سے بھاگنے کی، اسی لیے اس نے اسے واش روم میں بند کیا تھا، جہاں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جو وہ کوشش کرنے کا بھی سوچتی۔ شائم اور اشما جب گھر پہنچے تو وحید صاحب اور شمائلہ بیگم حال میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں ایسے پریشان دیکھ کر انہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ ماما بابا کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ حال میں داخل ہوتے شائم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بیٹا زنیشہ ابھی تک گھر نہیں آئی، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وحید صاحب نے پریشانی میں شائم کو ساری بات بتائی تو شائم اور اشما کے چہرے پر پریشانی کے سائے منڈلانے لگے۔ بابا ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، آپ اس سے کال لگائیں۔ شائم نے پریشانی کا حل نکالتے کہا تو وحید صاحب نے نفی میں سر ہلاتا، ٹینشن کی وجہ سے تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بیٹا ڈرائیور کا بھی نمبر نہیں لگ رہا، شمالہ بیگم نے اپنے درد سے چور لہجے میں کہا تھا۔ شائم آپ اور بابا جا کر چیک کریں، کب سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں آئی وہ۔ اشما نے شائم کی طرف دیکھ کر کہا اور شمالہ بیگم کو شانوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، کیونکہ ان سے صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جی بابا میں دیکھ کر آتا ہوں۔ شائم نے
اشام نے ہڑبڑی میں بولا تھا اور جانے کے لیے پلٹا تھا جب وحید صاحب نے اسے آواز لگائی تھی، بیٹا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ نہیں بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ گھر میں رہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اس نے فکر مندی سے بولا، مگر وحید صاحب بھی ساتھ جانا چاہتے تھے۔ آخر ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، وہ کہاں آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ بیٹا میں بھی ساتھ چلوں گا، تم گاڑی نکالو، انہوں نے شام کو حکم دیا اور اشما کو شمالہ بیگم کا دھیان رکھنے کو کہا تھا۔ اشائم اور وحید صاحب دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر ایک ایسی تلاش کے لیے نکل پڑے جس کا ملنا فی الحال تو ان کے لیے ناممکن تھا وحید صاحب کی تو حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، ان کی جان سے پیاری بیٹی لاپتہ تھی، وہ کیسے پرسکون ہو سکتے تھے۔ گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے جا کر رکی۔ ریسٹورانٹ کے اندر ایک افراد موجود تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پارٹی تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو آپ نے پارٹی میں دیکھا تھا؟ ایشام نے وہاں موجود افراد کے سامنے موبائل میں زنیشا کی تصویر دکھاتے پوچھا تھا۔ جی سر، یہ یہیں پر تھی، مگر ڈانس کے بعد ہم نے ان کو کہیں نہیں دیکھا۔ اس شخص نے تصویر کو دیکھ کر بتایا تھا۔ یہ لڑکی کہاں گئی، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا تب وقت کیا ہو رہا تھا؟ وحید صاحب نے پریشانی کے عالم میں مزید تفتیش جاننی چاہی تھی۔ تقریباً 9 کے قریب وقت تھا۔ اس شخص نے صاف گوئی سے کہا، مطلب 9 بجے سے زنیشا پارٹی سے غائب ہے بابا، چلے ہم فوٹیج چیک کرتے ہیں۔ شائم اور وحید صاحب فوٹیج روم کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے 9 کے قریب ساری فوٹیج چیک کر لی، مگر انہیں زنیشا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ ریسٹورانٹ کے بیک سائڈ کا کیمرہ کیوں بند ہے؟ انہوں نے وہاں موجود فرد سے پوچھا تھا۔ یہ سر کافی دنوں سے خراب ہے، اس نے نہایت ہی چالاکی سے جھوٹ بولا۔ شائم کو کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا تو وہ دونوں ریسٹورانٹ کے بیک ایریا کی طرف بھاگے تھے۔ فوٹیج روم میں موجود فرد نے اسی وقت ایک نمبر پر کال ملائی۔ دوسری جانب سے فوراً سے کال اٹھا لی گئی۔ سر وہ لوگ آئی تھے، یہاں فوٹیج دیکھ کر گئے ہیں، جیسے آپ نے بولا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، بیک کیمرے کو بند کر دیا۔ اس شخص نے ساری بات اپنے باس کو بتائی۔ گڈ جاب۔ دوسری جانب موجود شخص نے یہ کہتے کال کو بند کر دیا۔ بیک ایریا پر پہنچتے ان کی نظر زنیشا کی گاڑی سے ٹکرائی۔ وہ دوڑنے والے انداز میں گاڑی تک پہنچے۔ انہوں نے دیکھا گاڑی میں موجود ڈرائیور بے ہوش پڑا تھا۔ شیم نے گاڑی سے پانی کی بوتل لے کر اس پر پانی پھینکا۔ پانی کے چند قطرے منہ پر پڑتے وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ زنیشا کدھر ہے؟ تمہیں بے ہوش کس نے کیا؟ جیسے ہی اسے ہوش آیا ایشام نے فوراً سے سوال کیا۔ سر جی میرے کو نہیں پتا زنیشا بی بی کدھر ہے، میں تو گاڑی میں بیٹھا تھا، اچانک سے کوئی شخص آیا، اس نے میرے کو بے ہوش کر دیا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ ڈرائیور نے ساری بات بتائی تھی۔ یو ایڈیٹ، تمہیں میں نے اس کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیجا تھا، تم تو اپنی حفاظت کے بھی قابل نہیں ہو۔ اسے گریبان سے پکڑ کر وحید صاحب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بابا چھوڑیے اسے، آپ ریلیکس ہو جائے۔ شائم نے اس کا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں شائم، میری بیٹی پتہ نہیں کہاں ہوگی، مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں؟ وحید صاحب نے اپنے اجڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ شائم نے انہیں اپنے گلے سے لگاتے تسلی دینی چاہی تھی۔ وہ تھکا ہار کر صبح فجر کے وقت گھر تو پہنچ گئے تھے، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ انہوں نے ہر جگہ زنیشا کو ڈھونڈا، مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ عروشی کے گھر بھی پہنچ گئے تھے پتہ کروانے، مگر پھر بھی کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ میری بچی کدھر ہے؟ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ بتائیں مجھے، کہاں ہے میری بچی زنیشا؟ انہیں گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھاگتی ان کے پاس پہنچی تھی۔ وہ وحید صاحب سے ایک سوال پوچھ رہی تھی جس کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ لگاتار آنسو ان کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ خاموش کیوں ہیں آپ؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ سے بولی تھی۔ اشما کو تو اب ان کی خاموشی سے خوف آنے لگا تھا۔ ماما، زنیشا کو کچھ نہیں ہوا؟ ماما زنیشا کو کچھ نہیں پتہ چلا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ آواز شائم کی تھی جو درد سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا، شمالہ بیگم دھڑلے کی آواز سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ سب پہلے ہی بہت پریشان تھے، انہیں بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ اور پریشان ہوئے۔ شمالہ آنکھیں کھولو۔ وحید صاحب ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ان کے گال کو تھپ تھپا رہے تھے۔ اشما، ڈاکٹر کو کال کرو۔ شائم نے اشما سے کہا اور وحید صاحب کے ساتھ مل کر شمالہ کو صوفے پر لٹایا۔ پتہ نہیں وہ اور کتنی قیامت ٹوٹنی تھی ان پر۔ 6 بجے کے قریب وہ گھر واپس آ کر نماز کا وقت گزار رہا تھا، اسی لیے سب سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کی۔ وہ اپنی نمازوں کو لے کر بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی ماں نے بچپن سے اسے نماز کا پابند بنایا تھا، اور وہ کیسے اپنی ماں کی سکھائی باتوں کو بھول سکتا تھا۔ بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی عادت ڈال دینی چاہیے تاکہ جیسے جیسے ان کی عمر دراز ہو ان کی عادت پکی ہو جائے، اور اگر کسی چیز کی عادت لگ جائے تو اسے ہر حال میں پورا کیا جاتا ہے۔
تقریباً 6:30 پر اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ یاسین بیٹا، یہ لے آپ کی کافی۔ ملازمہ فیضان کی ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ٹرے میں رکھا کافی کا مگ اس کے جانب بڑھایا تھا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ میرے جانے کے بعد میرے کمرے میں کوئی آیا تو نہیں؟ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے پوچھا تھا۔ اس کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد کافی کو پینا۔ نہیں بیٹا، کوئی نہیں آیا، ملازمہ جواب دیتے اس کے حکم کے مطابق کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کافی کا گھونٹ بھرتے وہ واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ شیشے کے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کی نظر باتھ ٹب سے ٹکرائی، جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر آرام سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ باتھ ٹب پر تو وہ ایسے آرام سے سو رہی تھی جیسے کسی نرم تخت پوش پر سو رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا۔ کپڑے اس کے بھی ابھی تھوڑی سے گیلے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں گیلے کپڑوں کی وجہ سے اس کا جسم گرم ہو چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ تک آیا، تھوڑا سا نیچے جھک کر اس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ رات کو کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، مگر کوئی بھی اس کے کمرے کے آس پاس نہیں آیا تھا۔ پھر تھک ہار کر اس نے وہاں سے نکلنے کا سراغ ڈھونڈنا چاہا، مگر یاسین اس کے لیے کوئی سراغ چھوڑتا تو وہ یہاں سے نکل پاتی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ باتھ ٹب میں جا کر سو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے شمالہ کو انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے زیر اثر وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اشما پریشانی سے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وحید صاحب اور شام پیر سے زنیشا کو ڈھونڈنے جا چکے تھے۔ وحید صاحب کے ذہن میں بار بار عروشی کی بات گھوم رہی تھی کہ 9 بجے کے قریب اس نے عروشی کو کال کی، مگر وہ مصروفیت کی وجہ سے اٹھا نہیں سکی۔ انہیں تو یہ خطرہ لاحق ہو رہا تھا کہیں زنیشا کسی مصیبت میں تو نہیں، کیونکہ اس کے کچھ ٹائم کے بعد وحید صاحب کو اس کا میسج موصول ہوا تھا کہ وہ نہیں آئے گی۔ دراصل یہ میسج یاسین شاہ نے کیا تھا۔ انہوں نے زنیشا کی لوکیشن بھی ٹریس کروائی، مگر اس کا موبائل ناٹ ریچیبل جا رہا تھا۔ وہ جب اٹھی تو اس نے ملازمہ کو اپنے پاس بیٹھے پایا۔ وہ شاید اسی کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے شانوں سے پکڑ کر ملازمہ نے اس کے اٹھنے میں مدد کی۔ اس کی پشت کا کشن ٹھیک کیا تو وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بیٹی، کپڑے بدل لو، نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی، ملازمہ نے پیار سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ ایک عام سے سوٹ میں اس کی جانب بڑھانے لگی۔ شکریہ آپ کا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ناشتہ کر کے دوائی کھا لینا بیٹی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اسے اپنا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت ہمت جمع کر کے وہ اٹھی، دروازے کو بند کیا۔ ملازمہ کے دیے کپڑے اس نے بدل لیے تھے۔ کچھ بھی کھانے کا اس کا ذرا دل نہیں تھا۔ سارا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تازی ہوا کے لیے اس نے بالکنی کا رخ کیا، مگر یاسین کو چھوڑتا اس کے لیے کوئی راستہ بالکنی پر تالا لگا تھا۔ اس بیچاری کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا وہ ایک جنگل میں رہ رہی ہے۔ افسردہ چہرے کے ساتھ وہ چلتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اسے اس وقت بس آرام کی ضرورت تھی، مگر اپنی فیملی کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک دن اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ وہ بہت بے بس ہو گئی تھی، نہ یہاں سے نکل سکتی تھی، نہ کسی کی مدد لے سکتی تھی۔ اس وقت اسے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ سر، مسٹر اکرم آئے ہیں، سیکرٹری نے آفس روم میں داخل ہوتے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ اندر بھیج دو انہیں۔ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے اس نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو یاسین بیٹا؟ کمرے میں داخل ہوتے انہیں حال احوال دریافت کیا تھا۔ وعلیکم السلام اکرم انکل، آئیں۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے وہ ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یاسین، ایک بات کرنی تھی تم سے۔ کرسی پر بیٹھے وہ تھوڑا سا پریشان نظر آ رہے تھے۔ جی انکل بولیے۔ کل پارٹی میں عروشی کی فرینڈ آئی تھی، زنیشا شاہ۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ اکرم صاحب عروشی کے سسر تھے اور ان کا بیٹا سارم عروشی کا ہسبینڈ۔ جی میں جانتا ہوں، اس کا کڈنیپ ہو چکا ہے۔ اس کی فیملی ہمارے گھر بھی پتہ کرنے آئی تھی، مگر انہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں تو ان کے سامنے بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ بچی ہماری پارٹی سے غائب ہوئی ہے، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی انکل بتائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مخصوص انداز میں وہ بولا تھا۔ تمہارے بہت سے ریسورسز ہیں، تم بچی کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کر دو۔ ان کی بات سن کر یاسین کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی کو میں نے کڈنیپ کیا ہے۔ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تو اکرم صاحب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مگر بیٹا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے حیرانگی کی کیفیت میں پوچھا تو یاسین نے ساری کہانی انہیں سنائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ
یاسین کو کیا بولے؟ میں امید کرتا ہوں یہ بات آپ خود تک محدود رکھیں گے۔ ایک ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو اکرم صاحب نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ میں فی الحال کے لیے ہوٹل میں رہ رہا ہوں، گھر پر میں نے تالا لگوا دیا ہے۔ صفائی سے اس نے جھوٹ بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلے کہ وہ جنگل والے گھر میں رہ رہا ہے۔ کھانا وہیں پر پڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، تقریباً 5 کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ سونے کی وجہ سے کافی زیادہ تھکاوٹ اتر چکی تھی، مگر اس کا ٹیمپریچر ابھی بھی ہائی تھا۔ اسے شدید بھوک کا احساس ہوا تو اس نے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل کر کچن کا رخ کیا۔ کچن میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، ملازم باہر لان میں تھے۔ اس نے چولہا جلایا، فریج میں جھانکا تو اس کی نظر بریڈ پر پڑی۔ یہ تو اس کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ فرائی پان اٹھا کر چولہے پر رکھا، تھوڑا سا آئل ڈال کر بریڈ کو فرائی کیا۔ ابھی وہ چمٹی سے بریڈ کو پلٹ ہی رہی تھی کہ کسی کی قدموں کی آواز سنائی دی۔ کس کے کہنے پر تم کمرے سے باہر آئی ہو؟ کچن میں قدم رکھتے اس نے اپنی روبدار آواز میں کہا۔ چمٹی پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ میں کسی کے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ باوقار لہجے میں بولی تھی۔ اب سے تم میری غلام ہو، سمجھی تم؟ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے پوری قوت سے اسے پیچھے کی جانب کھینچا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود پلیٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں تکلیف دے رہے ہیں مجھے؟ اس کے رویے سے تنگ آ کر آخرکار وہ بول ہی پڑی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کیا تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو فرش پر پھینکتے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر چلایا تھا۔ میں تمہیں تکلیف دے رہا ہوں تو جو تمہارے باپ نے سالوں پہلے مجھے دی تھی، اس تکلیف کا کیا؟ یہ الفاظ بولتے یاسین کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، جسے دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ کیا کیا ہے میرے بابا نے؟ اس کی خون برساتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ لرزتی آواز میں بولی۔ بغیر اس کی بات کا جواب دیے وہ اس کی جانب لپکا تھا۔ یکدم سے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، زمانے بھر کی سختی تھی اب وہاں تکلیف کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ روز میرے دل میں ایک ایسی درد ہوتی ہے۔ چولہے کے پاس پڑی گرم چمٹی اٹھا کر اس نے اس کی کلائی پر رکھ دی۔ گرم چمٹی لگتے اس کی چیخیں فضا میں گونجی تھی۔ اسے درد میں دیکھ کر یاسین کے دل کو سکون ملا۔ اسے پیچھے کریں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مسلسل آنسو بہاتی وہ التجائیہ بولی تھی، مگر وہ کہاں اس لڑکی پر رحم کھا سکتا تھا۔ یاسین پلیز چھوڑ دینا، ایسا نہ کرے۔ درد سے چور لہجے میں وہ ہچکی لیتی بولی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے اس نے مضبوطی سے تھاما تھا۔ گرم چمٹی اس کی جلد اندر تک جھلسا چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا اس کی جلد جل چکی ہے۔ اس نے پوری قوت سے چمٹی کو دور پھینک دیا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ اسے وہی تڑپتا چھوڑ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اس درد میں جل رہی تھی جو وہ اسے دے کر گیا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہچکیاں لیتے وہ بڑبڑائی، آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جو بری طرح سے جل چکی تھی۔ تکلیف اس قدر تھی کہ اسے بازو تک نہیں ہلایا جا رہا تھا۔ اصل تکلیف تو وہ اسے اب دے کر گیا تھا۔ نہ جانے اور کتنے ستم ٹوٹنے تھے اس پر۔ کسی کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بابا زنیشا کو غائب ہوئے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے۔ عشام نے وہاں موجود سب کی طرف دیکھ کر اپنی رائے دی۔ وحید صاحب اپنا سر ہاتھوں میں پکڑے پریشانی میں بیٹھے تھے۔ شمالہ بیگم بیڈ پر نڈھال سی لیٹی تھی اور اشما ان کا سر دبا رہی تھی۔ بیٹا انسپیکٹر ریاض میرے دوست ہیں، میں نے انہیں سارا معاملہ بتا دیا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ وحید صاحب کی بھی حالت اب ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں اپنی ہمت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے زنیشا کو باڈی گارڈ کے ساتھ کیوں نہیں بیچا۔ بابا اب ہر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروائیں، اشما نے ان کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ جی بابا، ہمیں ہر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروانی چاہیے تاکہ کسی نہ کسی کو تو سراغ مل جائے۔ عشام کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب انہیں یہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا تھا، بلکہ دنیا کا کونا کونا چھان مارنا تھا۔ روتی روتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جلن مزید بڑھ گئی تھی۔ اپنی جلن کی پرواہ کیے بغیر وہ اب ایک نئی تلاش شروع کرنے لگی۔ وہ جو پہلے سوچ کر بیٹھی تھی اسے آرام سے اپنا موبائل لے لے گی، مگر اتنا سب ہونے کے بعد وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اپنا موبائل ڈھونڈنے کے لیے اس نے پورا کمرہ چھان مارا۔ موبائل تو نہیں ملا، مگر اس نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ وارڈروب سے سارے کپڑے نیچے پھینکتے اس نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ دروازہ کھولتے وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑی تھی جس میں کھانا تھا۔ بغیر رکے کوئی جواب دیے اس نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ ہاتھوں میں پکڑی ٹرے کو میز پر رکھتے اس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اپنا موبائل ڈھونڈ رہی ہو؟ جیب سے موبائل نکال کر اپنے ہاتھ میں لہراتے وہ مخصوص انداز میں بولا تو اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
مجھے میرا موبائل واپس کریں، وہ شدید غصے میں بولی تھی۔ اس وقت اسے اپنے ہاتھ کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ جب آگ اندر لگی ہو تو باہر جلن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں ملے گا تمہیں تمہارا موبائل۔ موبائل کو اپنی جیب میں ڈالتے وہ پرسکون انداز میں بولا۔ اس کی یہ پرسکون مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کرنے لگی۔ مجھے میرا موبائل واپس دے دیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی تھی۔ خود ہی نکال لو، اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھلا وہ کیسے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال سکتی تھی؟ اسے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا تھا۔ ابھی وہ اپنے دماغ پر زور ڈالتے یہ سب سوچ رہی تھی کہ یاسین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ادھر میرے پاس آؤ، ٹرے کو میز سے اٹھا کر صوفے پر رکھتے وہ نرمی سے بولا۔ زنیشا کو حیرت ہوئی اس کے بدلتے رویے سے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کھانا کھا لو۔ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے اس نے اس کی توجہ کھانے کی جانب کھینچی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو یہ سب کیا ہے؟ بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے مختصر سا جواب دیا، جبکہ بھوک تو اسے بہت لگی تھی۔ کھانا کھاؤ ابھی، روبدار لہجے میں وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ جانتا تھا وہ جب سے آئی ہے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کمرے میں لگے خفیہ کیمرے سے وہ اس پر پل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے پھر سے وہی جواب دہرایا۔ اپنا رخ اس کی جانب کرتے اس نے روٹی کا نوالا توڑا۔ منہ کھولو اپنا۔ نوالا اس کے منہ کے آگے کیا۔ اس وقت وہ انتہائی نرم رویہ اختیار کیے تھا۔ اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا یہ وہی شخص ہے۔ منہ کھولنے کی زحمت کرو گی؟ یہ بولتے اس کی آواز میں تھوڑی سی سختی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے اس نے اپنا منہ کھولا تو یاسین نے جھٹ سے نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ نوالا چبانے لگی، ایک کے بعد ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتے اس نے کھانا ختم کیا۔ دروازے پر کھڑی جیا یہ منظر دیکھ کر جل بن گئی تھی۔ اپنے غصے کو اندر دباتی وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یاسین جانتا تھا وہ دروازے پر کھڑی ہے، وہ اسے دکھانے کے لیے ہی تو یہ سب کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جیا کسی غلط فہمی کا شکار رہے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ زنیشا کے مشن کے بعد اس سے شادی کر لے گا۔ ایک دم اس کی نظر اس کی کلائی پر پڑی جس نے اسے بری طرح سے جلا دیا تھا۔ غصے میں اس نے اس کی کلائی کافی حد تک جلا دی تھی۔ اتنا تو وہ بے رحم نہیں تھا۔ وہ ٹرے کو میز پر رکھتے اس نے پاس ہی ڈرائر سے ٹیوب نکالی اور تھوڑا سا قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنا ہاتھ آگے کر کے اس نے کلائی کو پکڑا اور اس پر ٹیوب لگانے لگا تو وہ بس اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی گرگٹ کی طرح۔ تو وہ رنگ بدل رہا تھا۔ بھلا درد دینے والے بھی مرہم رکھا کرتے ہیں؟ خود کو بہت روکنے کے باوجود بھی وہ بول پڑی تھی۔ درد میرا دیا ہوا ہے تو مرہم بھی میں ہی رکھوں گا، اس کی کلائی پر ٹیوب لگاتے مخصوص انداز میں کہا۔ میں پہلی دفعہ ایک ایسا انسان دیکھ رہی ہوں درد بھی خود دیتا ہے اور مرہم بھی خود رکھتا ہے۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے وہ بولی تو یاسین نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں واحد ہی ایک پیس ہوں اس دنیا میں، تو ایسے کیسے ممکن تھا کہ تم پہلے بھی کوئی ایسا شخص دیکھ لو؟ مغرورانہ انداز میں وہ بولا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس ہوا میں چھوڑی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا یہ شخص۔ یہ مرہم لگاتی رہنا زخم بڑھ جائے گا۔ اس کے لہجے میں تھوڑی فکر تھی۔ خود زخم مرہم سے نہیں بڑھتے، دل پر لگی چوٹوں کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اپنی کلائی کی طرف دیکھتی وہ طنزی انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔